بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کا مزار پنڈت جواہر لال نہرو کے تانے دینے پر تعمیر ہوا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے پنڈت نہرو نے ایوب خان سے کچھ کہا ہو۔ اگر پاکستان کے اخبارات نے کچھ شائع نہیں کیا تو بھارت کے اخبارات شائع کر سکتے تھے، وہاں یہ شور اٹھتا، لیکن وہاں بھی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ اب اتنے برسوں کے بعد ایک صاحب نے، جو ایک بہت بڑی شو فیکٹری کہہ لیجیے یا جوتوں کی دکان کے مالک ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تانا انہوں نے دیا کہ قائد اعظم کو انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جو بہت ہی خراب ہے، اور ٹویٹر پر اس کا شور مچ گیا ہے، اور پھر بھارتی میڈیا نے اس کو اچھال دیا ہے۔ لیکن اس بیان کا نہ بھارتی اخبارات سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ پاکستانی اخبارات سے ثبوت ملتا ہے۔ پہلے ان صاحب کا بیان سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کا مزار کیسے بنا۔ جب نہرو یہاں 1960 میں انڈس ٹریٹی سائن کرنے کے لیے آئے تو کراچی آئے تھے، تو وہیں پہ سائن ہوا تھا۔ تو نہرو نے کہا مجھے جناح صاحب کے مزار بھی لے کے چلیں، انہوں نے خواہش ظاہر کری، تو جناب وہ بھیج دیا گیا۔ اب اس زمانے میں چاروں طرف کچی آبادی تھی، وہاں پر قائد آباد کہلاتا تھا، اور بیچ میں ایک کچا سا راستہ تھا جو اوپر تک جاتا تھا، اور وہاں پہ ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا جس کے بیچ میں قائد کی قبر بنی ہوئی تھی ماربل کی۔ تو کہنے لگے، وہ نہرو وہاں گئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، رسپیکٹ پے کری اور آ گئے۔ دوسرے دن ایوب خان سے ملاقات تھی۔ ایوب خان سے جب ملے وہ، تو کہنے لگے آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ ٹو سی ہاؤ جناح از کیپٹ ان پاکستان۔ He is in such squalor over there. I did not expect you guys to. اور وہ جناح ہے جو اپنے سوٹ کے اوپر ایک اسپیک آف ڈسٹ بھی نہیں برداشت کرتا تھا، اور آپ نے اس کو ایسے اسکالر میں ڈالا ہوا ہے، ایسے مطلب کچی جگہ کے اوپر۔ تو کیبنٹ میٹنگ کال کری گئی، اور ایوب خان نے کہا یار وہ بنیا تو مجھے شرمندہ کر کے چلا گیا، صحیح بات ہے، اس کا فوری بندوبست کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے تو جناب وہ بنا، اگر نہرو نہ آتا اور وہ وزٹ نہ کرتا تو یہ مزار ایسے ہی رہتا ہے۔ اور اس بیان پر کچھ لوگوں نے داد دی اور کہا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہرو نہ آتا اور وہ وزٹ نہ کرتا تو یہ مزار ایسے ہی رہتا۔ بزرگ جوش جذبات میں جو کچھ کہہ گئے، اس میں یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد 10 سال تک ان کی قبر پر شامیانہ لگا رہا، اور جب مزار کی منظوری ہوئی تو وہاں آباد بستی جو قائد آباد کہلاتی تھی وہاں سے منتقل کی گئی، اور لاڈھی کے قریب اسے بسایا گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ مزار پنڈت جواہر لال نہرو کے تانے کے بعد بنا، بالکل غلط ہے۔ جب پنڈت نہرو پاکستان آئے تھے، اس وقت، جس وقت کا یہ ذکر کر رہے ہیں، میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ پنڈت نہرو اس سے بھی 2-3 بار پاکستان آ چکے تھے اور قائد اعظم کے مزار پر حاضری دے چکے تھے۔ جب پنڈت نہرو پاکستان آئے تھے، اس وقت بھارت کی پاکستان کے پانی کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور پنڈت جواہر لال نہرو سنتاس معاہدے پر دستخط کرنے ستمبر 1960 میں پاکستان آئے تھے، کراچی آئے تھے، اور کراچی پاکستان کا اس وقت دارالحکومت تھا۔ ایوب خان نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اسے منتقل کریں گے، لیکن ابھی منتقل نہیں کیا تھا۔ پاکستان سے 3 دریاؤں کا پانی چھینا جا رہا تھا، اور باقی 3 دریاؤں کے پانی میں بھی حصہ لگایا جا رہا تھا۔ تو وہ بقول اس شخص کے کہ نہرو کے دل میں پاکستان کے بانی کے لیے محبت پیدا ہو گئی،
پاکستان سے اس کا پانی چھین رہے ہیں اور بانی کی بڑی محبت پیدا ہو گئی کہ تم نے ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ تڑپ کے بولا کہ میں جناح کے مزار پہ جاؤں گا، اور جب وہ مزار پہ گیا تو اس نے ایوب خان کو طعنہ بھی دیا، اور ایوب خان نے کہا یہ بنیا تو ہمیں ذلیل کر کے چلا گیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ حالات اور واقعات جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ چاروں طرف کچی آبادی تھی، بالکل درست، لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ جب مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کچی آبادی کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ گفتگو کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، کسی جگہ نہیں، اتنے برسوں تک کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، یہ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ پنڈت نہرو اتنی بڑی بات کریں اور کوئی شخص یاد نہ رکھے، کوئی سیاستدان یاد نہ رکھے، کوئی کیبنٹ ممبر یاد نہ رکھے۔ اپریل 1950 میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق پنڈت نہرو اس وقت بھی کراچی آئے تھے اور قائد اعظم کے مزار پر آ کر انہوں نے پھول چڑھایا تھا۔ 10 اور 11 ستمبر 1948 کی درمیانی شب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوتا ہے تو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا کو وزیر اعظم لیاقت علی خان بلاتے ہیں اور قائد اعظم کے لیے قبر کے مقام کا تعین کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہاشم رضا کے بڑے بھائی کاظم رضا کراچی کے انسپکٹر جنرل آف پولیس تھے۔ یہاں پر میں ایک بات ہلکی سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی اقربا پروری کس قدر زوروں پر تھی۔ ایک ڈپٹی کمشنر، ایک ایڈمنسٹریٹر کراچی کا اور ایک انسپکٹر جنرل کراچی کا، دونوں بھائی، خیر بہرحال دونوں بھائی قائد اعظم کے لیے مناسب جگہ مزار کی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پھر اس جگہ کا انتخاب ہوا۔ پہلے تو عبداللہ شاہ غازی کے بازار کے برابر میں مزار بنانے کا پروگرام تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا۔ اب انہوں نے ہاشم رضا اور کاظم رضا نے اس وقت جو زمینیں الاٹ کرتے تھے وہ ساری زمینیں اپنے رشتہ داروں کو دی تھی، اپنے جاننے والوں کو دی تھی، گرو مندر اور سولجر بازار کی، جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم کا مزار جو ہے انہی دونوں نے تعمیر بھی نہیں ہونے دیا، ایک قبر بنا کے رکھ دی، اور اس کے راہ میں یہ لوگ، بیوروکریسی ہی ہوتی ہے نا، رکاوٹ ڈالتی رہی ہے، یوں نہیں ہے تو یوں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو یہ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ایک عرصے تک کراچی پہ مسلط رہے، لیکن انہوں نے کبھی قائد اعظم کا مزار تعمیر نہیں ہونے دیا۔ بہرحال اعتراضات اٹھے، لوگوں نے شور مچایا۔ 1959 تک 1959 تک مزار کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ 1959 میں جو ہے اور 1959 میں ایک مقابلے کے بعد کئی ممالک کے جو آرکیٹیکچرز تھے انہوں نے مقابلہ کیا، اپنے ڈیزائن پیش کیے۔ اس میں ممبئی کے یحییٰ مرچنٹ کا جو ڈیزائن تھا وہ منظور ہو گیا، اور اس کی منظوری 1959 کو محترمہ فاطمہ جناح نے دی۔ 1959 میں محترمہ فاطمہ جناح نے اس ڈیزائن کو دیکھا اور منظور کر لیا، اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں 28 جنوری 1960 کو اس ڈیزائن کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں، 28 جنوری 1960 کو، اور ایوب خان نے 8 فروری 1960 کو مزار کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس وقت اس کے بعد مزار کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو گئی جولائی 1960 میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب 1950 میں آئے تو اس وقت لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، تو یہ بات تو وہ لیاقت علی خان سے بھی کہہ سکتے تھے۔ قائد اعظم کے انتقال کو 2 سال گزر چکے تھے اور 2 سال میں تعمیر تو شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے لیاقت علی خان سے یہ بات نہیں کہی۔ ان سے دہلی میں لیاقت علی خان کے ساتھ ان کا وہ پیکٹ، مشہور پیکٹ شروع ہوا تھا، لیاقت نہرو پیکٹ۔ لیاقت نہرو پیکٹ میں دونوں ممالک کے درمیان اقلیتوں کے تحفظ کی بات ہوئی تھی، دونوں ملک اپنی اپنی اقلیتوں کو تحفظ دیں گے۔
1953 میں 25 جولائی اور 27 جولائی کے درمیان نہرو کراچی آئے اور دیگر امور پر بات چیت کی، اور اس وقت کے وزیر اعظم سے بھی انہوں نے یہ شکایت نہیں کی۔ پھر 19 سے 23 ستمبر 1960 میں جواہر لال نہرو انڈس واٹر ٹریٹی پر دستخط کرنے کے لیے کراچی آئے، اور مری، نتھیا گلی اور راول پنڈی اور لاہور کے دورے کیے۔ ایوب خان ان کے ساتھ تھے، یہ بہت خوش تھے ایوب خان کے ساتھ۔ تو تانا دینا اور بنیا ذلیل کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہوگا۔ ایوب خان تو بہت ہی حساس تھے اس معاملے میں، وہ تو فوراً چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے انہیں، جبکہ امریکہ کی آشیرواد بھی ان کے اوپر تھی اس وقت۔ 31 جولائی 1960 کو نہرو کے آنے سے پہلے 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب نے مزار کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ پہلے منظوری ہو گئی، ڈیزائن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، 8 فروری کو سب کچھ کام شروع ہوا، اور پھر 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب خان نے مزار کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، اور مزار کے نقشے کی منظوری 1959 میں محترمہ فاطمہ جناح دے چکی تھی۔ تو یہ دعویٰ کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے تانے کے اوپر مزار بنا، بالکل عجیب و غریب پروپیگنڈا ہے۔ ہندوستان ہر موقع کو، ہر چیز کو اٹھا کے دوڑ جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حقیقت کیا ہے، واقعات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جن کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ دستاویزی ثبوت نہیں ہے، اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں، کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں۔ 2 ملک ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو کا تانا تو انڈیا والے بڑے زور شور سے کہ دیکھو اپنے قائد کے مزار کو بھی تعمیر نہیں کیا انہوں نے، یہ حالانکہ ہمارے ہاں قائد اعظم کا انتقال فطری طور پر ہوا تھا اور انہوں نے قتل کر دیا تھا گاندھی کو، لیکن پھر یہی ہوا کہ ہمارے ہاں لیاقت علی خان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ کیا ایسے واقعات ہونے چاہیے جو بے سروپا ہوں، جن کا کوئی ثبوت نہ ہو؟ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے۔ ہم آپ کے تبصروں کے، تنقید کے، تعریف کے، تحسین کے، ہر چیز کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔